پولوس رسول کا تیسرا بشارتی سفر یا تیسرا تبلیغی دورہ۔ کلام مقدس میں سے سنیے اعمال 21 باب پہلی آیت سے 26 آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اور جب ہم ان سے بمشکل جدا ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن رودس میں اور وہاں سے پترا میں۔ پھر ایک جہاز سیدھا فنیکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جب کپرس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریا کو چلے اور سوریا میں اترے، کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا۔ جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم 7 روز وہاں رہے۔ انہوں نے روح کی معرفت پولوس سے کہا کہ یروشلم میں قدم نہ رکھنا۔ اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا۔ پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتلمیس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے۔ دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے۔ فلپس مبشر کے گھر جو ان 7 میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے۔ اس کی 4 کماری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اکبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا۔ اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے۔ اور اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے، مگر پولوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کے میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداوند کی مرضی پوری ہو۔ ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یروشلم کو گئے اور کیسریا سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناسون کپری کو ساتھ لے کر، تاکہ ہم اس کے ہاں مہمان ہوں۔ جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے، اور دوسرے دن پولوس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں جمع تھے۔ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی۔ پھر اس نے کہا، اے بھائی، تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں، اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر کہ موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو۔ پس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے۔
انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر، تاکہ وہ سر منڈائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہوں نے تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں، تب سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس پر پولوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تو تقدس کے دن پورے کریں گے۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ کو برکت دے، اور پولس رسول کا پہلا اور دوسرا اور تیسرا بشارتی سفر یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ خداوند پاک کلام کے وسیلہ سے سب کو برکت دے، آمین۔